السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک مرد کی آدھی ناگن سے عشق و محبت کی دل چھو لینے والی داستان حیرت۔ آدھی ناگن۔ یار فراز، کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ اپنا موڈ ٹھیک کرو اور اپنا ہاتھ دو مجھے، میں تمہارا ہاتھ دیکھ کے تمہیں تمہارے آنے والے حالات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فراز، تمہاری زندگی میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، خاص طور پہ اگر غیر ملک جانے کی تمہیں کوئی آفر ہو تو قبول نہ کرنا۔ ارے یار، میں یہاں ملک میں رہنے کی اخراجات نہیں اٹھا سکتا، تم غیر ملک جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں فراز، اگر تم غیر ملک گئے تو تمہارا زندہ بچ کے آنا کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ ہٹو یار بھی، تیمور مجھے جیسے نکمے لوگوں کو کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں فراز احمد ڈاکومنٹری موویز بناتا ہوں اور میری بہت سی ڈاکومنٹریز موویز مشہور بھی ہوئی ہیں۔ میرا ہاتھ دیکھنے والا میرا دوست تیمور تھا، جو ایک پامسٹ ہے اور پامسٹری پر کافی مہارت رکھتا ہے۔ میرا ہاتھ دیکھ کے جو اس نے بتایا وہ کیسے سچ ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں فارغ لیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا تیمور غیر ملک جانے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مجھے یہاں اپنے ملک میں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، تبھی مجھے موبائل کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو ایک یوٹیوب چینل سے مجھے نوکری کی آفر کی گئی تھی اور پھر مجھے ایک اسائنمنٹ دیا گیا جو مجھے افریقہ جا کے وہاں کے باسیوں پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کا تھا۔ میں نے وہاں جانے سے پہلے وہاں کی زبان ٹونو سیکھی تاکہ میں وہاں کے لوگوں سے آسانی سے بات کر سکوں۔ وہاں پہنچ کے میں نے 15 دن میں اپنا اسائنمنٹ پورا کر لیا اور پھر کیپ ٹاؤن گھومنے نکل گیا۔ گھومتے پھرتے میری ملاقات ڈاکٹر ریشب سے ہوئی، جو ایک انڈین تھے اور کیپ ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے۔ غیر ملک میں اپنے ہم زبان کو مل جائے تو کیا خوشی ملتی ہے، یہ تو پردیسی ہی جانتے ہیں جو غیر ملکوں میں آباد ہیں۔ ڈاکٹر سے باتیں کرتے کرتے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تو ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں میں ان کے ساتھ کافی دیر تک رہا اور پھر اجازت لے کے گھر واپس آنے کے لیے باہر نکلا۔ وقت دیکھا تو رات کے 8-9 بج رہے تھے۔ باہر نکلنے کے بعد میری نظر ڈاکٹر ریشب کے مکان کے اوپر والے فلور پہ پڑ گئی۔ وہاں کمرے کی کھڑکی میں ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بارے میں جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے۔ میں نے تو جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، یہ ڈاکٹر مجھے مار دے گا۔ میں اس لڑکی کو ڈاکٹر ریشب کے اوپر والے فلور میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اتنا اچھا اور ملنسار شخص ایک لڑکی کو بند کر کے رکھے، بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا اس لڑکی کو کل آنے کا کہہ کر۔ رات بھر میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ بلا کی خوبصورت تھی، اسے پہلی نظر دیکھتے ہی میرا دل اس پہ آ گیا۔ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلی نظر کی محبت بھی بہت ظالم ہوتی ہے۔ دوسرے دن میں گاڑی لے کے ڈاکٹر کے گھر کے باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی بدستور وہیں کھڑی تھی۔ میں نے رسی لی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف پھینکی، جسے پکڑ کے وہ اوپر سے نیچے آ گئی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بھگاؤ، جلدی کرو ورنہ وہ مجھے پھر پکڑ لے گا۔ میں گاڑی بھگانے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر کی آواز مجھے کھڑکی سے آئی، رک جاؤ فراز، اسے ساتھ لے کے مت جانا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ جلدی چلو، میں نے اس کو سنا اور فوراً گاڑی بھگا لی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یقین نہیں آتا میں آزاد ہو گئی ہوں۔ تمہیں ڈاکٹر ریشب نے کیوں پکڑا تھا؟ پتہ نہیں، میں کب سے ادھر بند ہوں ڈاکٹر، مجھے پر پتہ نہیں کن کن دواؤں کے تجربے کرتا رہتا ہے۔ ہر وہ گھنٹے بعد انجیکشن لگاتا ہے۔ پہلے زنجیروں میں بند کر کے رکھا تھا، اب 2 دن پہلے زنجیر سے آزاد کیا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہا تھا؟ کیا تم اس کی کوئی رشتہ دار ہو؟ ہاں، وہ مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے، لیکن کیا باپ ایسے ہوتے ہیں جو قید کر کے رکھیں؟ خیر، مجھے اس لڑکی کی کہانی سن کے بہت دکھ ہوا اور ڈاکٹر پہ بہت غصہ آیا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پلوی ہے۔ پلوی تو بہت اچھا نام ہے۔ میں نے اپنی رہائش کانگو میں رکھی ہوئی تھی۔ اس طویل سفر کے بعد میں اسے لے کے کانگو پہنچ گیا۔
ابھی گھر واپس آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کالا ہاتھ میں ریوالور پکڑے گھر میں داخل ہو گیا اور آتے ہی پلوی کو پکڑ لیا اور مجھے بولا کہ چوہے تمہارے پاس جو کچھ ہے جلدی نکالو نہیں تو مار دوں گا، جبکہ پلوی خود کو اس کی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی اس نے کالے کے بازو پہ کاٹا۔ پلوی کا کاٹنا تھا کہ وہ کالا نیچے گر کر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ میں اپنی جگہ پہ پتھر کا بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ میرے کاٹنے سے کیسے مر گیا؟ پلوی حیران ہو رہی تھی، جبکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ پلوی زہریلی لڑکی تھی اور یہ بات پلوی بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق وہ پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہے اور دنیا دیکھی ہے۔ پہلے میں نے پلوی کو شانت کیا اور اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا۔ اس کالے کو میں نے گھر کے پیچھے دفن کر دیا۔ وہ بھی اتنی محنت کر کے آ کے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پھر بجنے لگا۔ کھولا تو دیکھا ڈاکٹر ریشب میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا لڑکے؟ کہاں ہے پلوی؟ وہ کمرے میں ہے۔ میں نے سارا واقعہ ڈاکٹر کو بتایا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا ڈاکٹر، آخر پلوی وش کنیا کیسے بن گئی؟ وہ بنی نہیں ہے، اسے بنایا گیا ہے اور میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ دراصل وہ وش کنیا نہیں ہے، وہ آدھی ناگن ہے۔ آدھی ناگن؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ بکواس نہیں ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ آپ سنائیں، میرے پاس بہت وقت ہے۔ یہ ڈھول کی آواز، وہ آگے ہے میری بیٹی کو لینے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہیں، ڈھونگا قبیلے کے لوگ۔ پلوی ان کی رانی بننے والی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو چھڑا کر لایا تھا، وہ اب پھر لے جائیں گے۔ ڈھول کی آواز قریب سے قریب ہونے لگی، پھر اتنی قریب کہ پلوی بھی کمرے سے اندر سنائی دینے لگی۔ جھٹ سے دروازہ کھلا اور پلوی ہمارے سامنے جنگل کی طرف بھاگی۔ ہم نے بہت پیچھا کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ہم ناکام واپس گھر آئے تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، مجھے بتائیں کہ آخر پلوی کو وہ سب کہاں لے کر گئے ہیں؟ وہ تو آپ کی بیٹی ہے، پھر وہ قبیلے والوں کی رانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ان دنوں کی ہے، جب میں 25 سال کا تھا۔ مجھے سانپوں اور ان کے زہر پہ ریسرچ کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ تو تبھی مجھے ڈھونگا قبیلے کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ سانپ ایسے رہتے ہیں جیسے گھر کے افراد ہوں۔ میں نے رخت سفر باندھا اور ڈھونگا قبیلے آ گیا۔ یہاں آ کر میرا سامنا قبیلے کے پہرے داروں سے ہوا، جنہیں میں نے اپنا مقصد بتایا تو وہ اپنی رانی سے اجازت لے کے مجھے قبیلے کے اندر لے گئے۔ وہاں میں ان کی رانی سے ملا، جو کہ ایک کالی سیاہ عورت تھی۔ اس کے بالوں کی جگہ سانپ لہرا رہے تھے، دونوں بازوؤں پہ سانپ جھول رہے تھے اور کوبرا اس کی گود میں بیٹھا تھا، جو ہر 5 منٹ بعد اس کی زبان سے اپنی زبان لگاتار۔ یہ دیکھ کر مجھے جھجھری سی آنے لگی۔ تبھی رانی مجھ سے مخاطب ہوئی، تم یہاں رہ سکتے ہو جب تک چاہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا قبیلے میں ہر غلطی کی سزا موت ہے۔ مجھے ایک جھوپڑی مل گئی جس کی صاف صفائی ایک گونگی لڑکی کرتی تھی اور میرے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتی تھی۔ میں سارا دن ادھر ودھر پھرتا، سانپوں پہ ریسرچ کرتا اور رات کو 2 گھونٹ لگا کے سو جاتا۔ ایک رات میں نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں اس گونگی لڑکی سے ہم بستر ہو گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ غنیمت یہی تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، ورنہ جان سے جاؤں گا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ذہن سے نکل گیا۔ کچھ سالوں بعد مجھے ایک دوست ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈھونگا قبیلے گیا تھا۔ ڈھونگا قبیلے کا سنتے ہی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ یار، ان لوگوں نے اپنی نئی رانی کو چن لیا ہے۔ آج کل وہ اس کے دھیان میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بچی کنواری کے بطن سے جنم لیے ہوئے ہے۔ میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بچی کی شکل ہو بہو تم سے ملتی ہے۔ میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تو وہ واقعی میری جیسی دکھتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اس کی ماں کی تصویر تمہارے پاس ہے؟ تو میرے دوست نے اس کی ماں کی تصویر دکھائی تو یہ وہی گونگی لڑکی تھی۔ میرا خون جوش مارنے لگا اور پھر میں نے ڈھونگا قبیلے کے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کیپ ٹاؤن لے آیا۔ وہ 4 سال کی تھی جب میں اسے لے کر آیا تھا۔ اس
کو ان لوگوں نے اتنا زہریلا بنایا تھا کہ وہ جب سانس لیتے تو ارد گرد موجود چھوٹے کیڑے مکوڑے مر جاتے، پھول مرجھا جاتے۔ ڈھونگا قبیلے والے اپنی رانی آدھی ناگن کو بناتے تھے اور وہ میری بیٹی کو آدھی ناگن بنا رہے تھے، اور پھر بعد میں کوبرا کو اس کا راجہ منتخب کر دیتے۔ بس یہ زندگی ہوئی تھی ان رانیوں کی۔ پلوی کو جب لایا تو وہ بہت چچڑی اور خونخوار تھی، بات بات پہ مرنے مارنے پہ آتی، اسی لیے میں نے اسے ایک کمرے میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا اور اس کا علاج کرنے لگا۔ اب جا کر وہ کافی حد تک ٹھیک ہوئی تھی، لیکن ابھی اس کے دانتوں میں اور ناخنوں میں زہر ہے۔ میں اپنی بیٹی کو عام لڑکیوں کی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے تم نے یہ سب کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں ڈاکٹر ریشم، میں نے آپ کو غلط سمجھا، لیکن ہم پلوی کو لائیں گے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر ہم دونوں نے ڈھونگا قبیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو رات ڈھل چکی تھی۔ وہاں قبیلے کے چاروں طرف بڑی بڑی مشلیں جلائی ہوئی تھیں، جس سے ہر طرف روشنی ہو رہی تھی۔ ہمیں وہاں پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور پھر رانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ پلوی رانی کے ساتھ والی کرسی پہ ایسی بیٹھی تھی جیسے کہ وہ پری لوک سے آئی اسپرا ہو۔ وہ رانی سے مخاطب ہوئی، اس لڑکے کو چھوڑ دیں، یہ میرا محسن ہے۔ مجھے وہاں سے لا کے ایک جھوپڑی میں بند کر دیا گیا۔ میں باہر کھڑکی سے دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوبرے نے ڈاکٹر ریشم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے ڈس لیا۔ ڈاکٹر کا جسم پانی بن کے بہہ گیا۔ یہ دیکھ کے میں چکرا کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو پلوی میرے پاس بیٹھی تھی۔ فراز، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے مقدر نہیں بن سکتی۔ میں آدھی ناگن ہوں، اس قبیلے کی ہونے والی رانی، اور ایک وش سے بھری ہوئی کنیا جس کی سانس میں زہر سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں پلوی، میں تمہیں لے کے جاؤں گا اور تمہارا علاج کرواؤں گا۔ میں نے پلوی کو اس بات پہ راضی کر لیا۔ رات ہوتے ہی جب سب لوگ اپنے اپنے جھوپڑوں میں چلے گئے تو میں اور پلوی نے راہ فرار اختیار کی۔ ابھی ہم قبیلے سے باہر نکل نہیں پائے تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے گرم سلاخ میرے پاؤں کے ٹخنے میں گھسیڑ دی ہو۔ میں چیختا ہوا نیچے گرا۔ پلوی نے دیکھا ایک کوبرے نے مجھے ڈس لیا تھا۔ پلوی نے جلدی سے زہر نکالنے کے لیے اپنا منہ میرے زخم کی طرف جھکایا۔ تبھی رانی کی آواز آئی، رک جاؤ پلوی، تم بے شک آدھی ناگن رانی بننے والی ہو، لیکن تمہارا زہر کوبرا راجہ سے زیادہ نہیں۔ تم بے شک کچھ بھی اثر نہیں کرتا، لیکن راجہ کا زہر تمہیں مار دے گا۔ رانی، میں چاہے مر جاؤں، میں فراز کو مرنے نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنے ہونٹ میرے زخم پہ رکھے اور سارا زہر نکال دیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا رانی میرے پاس بیٹھی تھی۔ نئی زندگی مبارک ہو فراز۔ رانی، پلوی کہاں ہے؟ میں نے رانی کو جواب دیے بغیر پلوی کا پوچھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی ایک جھوپڑے میں۔ پلوی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، وہ نیلی پڑ چکی تھی۔ پلوی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں فراز، اب میں نہیں بچوں گی۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ دنیا چھوڑ دوں، مجھے اپنے مذہب میں شامل کر لو، مجھ سے نکاح کر کے بیوی بنا لو۔ فراز، جلدی کرو فراز۔ میں نے سسکتے ہوئے پلوی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اس کو فاطمہ کا نام دیا، اور پھر سب کی موجودگی میں نے پلوی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کیا۔ نکاح قبول کرتے ہی فاطمہ میرے بازو میں دم توڑ گئی۔ میں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کا کفن دفن کیا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی اور قبیلے میں دفنا کے واپس اپنے ملک آ گیا۔ گاؤں آتے ہی مجھے تیمور ملا۔ یار، تم زندہ ہو؟ جو کچھ سنا تھا میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تم صحیح تھے میرے دوست کہ میں زندہ واپس آیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ یہ تو بس جسم ہے جو واپس آیا ہے، روح میری تو افریقہ میں کانگو کے جنگلات میں آباد ڈھونگا قبیلے میں بنی ہوئی میری بیوی فاطمہ کی قبر کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔